بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. ہمیں اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، جسے کہتے ہیں تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. اور جس سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے دین کی سمجھ اللہ لے لیتا ہے. دین کی سمجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ یہ ہے کہ خیر کو شر میں سے لے لینا اور شر کو چھوڑ دینا. اس نے شاپر کھولا، کہنے والا تجھے پھل لینے کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس نے سارے گلے ہوئے شاپر میں ڈال دی. ہاں پھل بہت اچھے لیے، اچھا پھل چنا تم نے. خیر کو شر میں سے چن لینا، یہ دین کی سمجھ ہے. اور جس کو اللہ دے دے، اور یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ محض اسی کریم کی عطا اور احسان ہے کہ اللہ اس کو دے دے. دین کی سمجھ. دین کس چیز کا نام ہے؟ مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کا نام دین ہے. بس ختم. وہ غلامی مسکراہٹ میں ہے، وہ غلامی چاہت میں ہے، وہ غلامی چال میں ہے، ڈھال میں ہے، کسی بھی انداز میں ہے. اس کریم کی غلامی کون سے؟ مدینے والا جو کریم ہے اس کی غلامی کا نام ہی دین ہے. اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر سبجیکٹ میں اور زندگی کے ہر نظام میں اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے ساتھ جو خاص کرم کیا اور خاص فضل فرمایا. آپ خدمت والے حضرات بیٹھے ہیں، مختلف شعبوں کی خدمت کرنے والے مخلصین. ہمارے ساتھ جو اللہ نے کرم کیا وہ یہ دیا، کرم کیا کہ ہمیں جو سمجھ عطا فرمائی، وہ سمجھ یہ عطا فرمائی ہمیں کہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی. آپ میں سے کوئی کس شعبے کا بندہ ہے، کوئی کس شعبے کا بندہ ہے، کوئی کس شعبے کا شخص ہے، کوئی کس شعبے کا شخص ہے. آپ مختلف شعبوں کے افراد بیٹھے ہیں. کتنے بجے کا ٹائم دیا تھا سب کو خدمت کا؟ 7 بجے کا. اب کوئی آئے تو اس کو نہ آنے دینا. 7:30 دروازے پہ کھڑے ہو جائے. ساڑھے 7 بجے پورے. وقت کی پابندی ضروری ہے، اور خاص طور پہ ایسے معاملات میں. صبح سب دروازے پہ کھڑے ہوں. میں نے گیٹ پہ کھڑا نہیں ہوں کہا، یہاں ہال کے دروازے پہ کھڑے ہیں. ان کو جا کے کہیں کہ اس وقت کہیں اور پہ چلے گئے ہیں صحرائے گوبی میں. میرے دوستو، اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ اللہ جس کو دین کی سمجھ دے، یہ اس کی شان کریمی ہے. جس کو دین کی سمجھ، اور اتنی بڑی شان کریمی ہے، اتنا کرم ہے جس کی حد نہیں ہے. اور آپ دنیا کے خوش قسمت ان چند افراد میں سے ہیں جن کو اللہ پاک نے اس دین کی سمجھ کے لیے چنا ہے. اب آپ کہیں گے ہم کیا دین پھیلا رہے ہیں، ہم مخلوق میں کیا خیر پھیلا رہے ہیں، ہم مخلوق میں رواداری، پیار، محبت کیا پھیلا رہے ہیں. کوئی بجلی کا خدمت کرنے والا، کوئی چٹائیاں بچھانے والا، کوئی میگزین اٹھانے والا، کوئی بنڈل بنانے والا، کوئی تصویر کرنے والا، کوئی ذکر کرنے والا. اچھا کوئی ایسا ہے جو جھاڑو دینے والا، کوئی دروازہ کھولنے اور بند کرنے والا،
کوئی لیٹرین صاف کرنے والا، آپ کہیں گے ہم کیا دین چلا رہے ہیں، ہمارا اس دین سے کیا تعلق، ہمارا اس دین سے کیا تعلق؟ میرے دوستو، یہ سچ ہے کہ آپ کا 100% تعلق ہے، آپ اس زنجیر کی کڑیاں ہیں، اس زنجیر کی کڑیاں، آپ اس زنجیر کی کڑیاں ہیں، اور ایک کڑی سے مل کے دوسری کڑی بلتی ہے، ایک کڑی سے مل کے دوسری کڑی ملتی، اور آپ سارے خیر کے پھیلانے والے ہیں، پر شر کو مٹانے والے ہیں، پر محبتیں سارے امن میں، عافیتیں سارے امن میں، پیار سارے امن میں، اور دکھوں اور مصیبتوں کے مسائل سارے امن میں ختم کرنے میں آپ کا حصہ ہے، اور بھرپور حصہ ہے، یہ سچ ہے۔ جہاں یہاں بیٹھے علماء کا حصہ ہے، یہاں بیٹھے ایسے لوگوں کا حصہ ہے جن کا تعلق قلم سے ہے، کتاب سے ہے، وہاں آپ جھاڑو دینے والے، چٹائی بچھانے والے، کتاب اٹھا کے دینے والے، چیزوں کو اٹھا، اس کا بھی اس میں بھرپور حصہ ہے، آپ کا اس میں بھی آپ کا بھرپور حصہ ہے۔ حصہ ہے تو قیامت کے دن ایک بندہ جہنمیوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ اب حصے کو ذرا بتاؤں حدیث کی روح سے۔ اچانک اللہ پاک نے حدیث مبارکہ دل میں ڈالے، وہ وہاں کھڑا ہے، بندے یہاں سے آ رہے ہیں، حصہ ہے، پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہ بات کیا ہے، پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہ کہانی کیا ہے، پتہ کیا ہے، سوفا والا کا نہیں، ٹھیک ہے بیٹھا رہا، تمہاری مقدر تمہیں بٹھا رہے ہیں۔ میں ایک بندہ جہنمیوں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا، جہنمیوں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا ایک بندہ، اور ایک جنتی ہوگا، اور جنتی کو بلایا جائے گا۔ کون بلائے گا؟ جہنمی بلائے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے دنیا میں آپ کو کوئی ایک لقمہ کھانا کھلایا تھا؟ ہاں یاد ہے، کہ میں اللہ سے میری سفارش ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہوگا، ایک جہنمی کہے گا جنتی کو، آپ کو یاد ہے میں نے دنیا میں آپ کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا؟ ہاں کھلایا تھا، یادداشت تو ٹھیک ہوگی کہ اللہ سے میری سفارش۔ ایک جہنمی کہے گا، آپ کو یاد ہے کہ دنیا میں نے آپ کو کپڑا پہنایا تھا؟ یہ لقمہ، یہ گھونٹ، اس کی قیامت کے دن قیمت لگے گی۔ کھانا کھلانے والا، پانی کا پیالہ بھر کے رکھنے والا، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے کولر کا بٹن آن کرنے والا، پانی کو بھرنے کے لیے پمپ اور موٹر کا بٹن آن کرنے والا، یہ سارے اس گھونٹ پانی پلانے کے سلسلے میں بارگاہ الہ میں قبولیت پائیں گے، سارے۔ اور آنکھ بند ہوتے ہی ایک اندر کیفیت پیدا ہوگی کہ میرے پاس تھا کیا، اور پھر یہ سرمایہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب روٹی ختم ہو جائے نا اور بھوک زیادہ ہو، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور جب روٹی بالکل ختم ہو جائے، سالن ہو تو سالن کی پلیٹ چاٹنا بڑا مزہ دیتی ہے۔ اس دن ایک ایک نیکی کو تولا جائے گا، اس کا حساب کیا جائے گا، ایک ایک نیکی کو تولا جائے گا، اس کا حساب کیا جائے گا، اس کا حساب کیا جائے گا، اور اس دن پتہ چلے گا کہ اوہو اچھا یہ نیکی، میں تو اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، بس ایسے سرے راہ کر گیا تھا۔
آج کے دن اس کا اتنا صلہ، اتنا اجر. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں آپ کے ہاں بہت، ایک صاحب میں نام نہیں لیتا، ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، مجھے کہنے لگے آپ کے ہاں میں رہتا تھا، آپ کبھی کبھی ہمیں بلاتے تھے اور بات کرتے تھے اور کہتے تھے اخلاص اخلاص، نیت ٹھیک کرنا، اخلاص. کہنے لگے اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ اپنی کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے کہتے ہیں کہ شاید ہم آگے بڑھیں. اب جب دور ہوئے ہیں تب پتہ چلا کہ اخلاص اور خدمت کہتے کسے ہیں. جب دور ہوئے نا پھر پتہ چلا. اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، بے قدری کرتے تھے ہم، بلکہ ہمارے دل میں وسوسے آتے تھے کہ شاید یہ اپنی غرض کے لیے کہہ رہے طارق. ایک بندہ انگریزوں کے ملک میں چلا گیا، اس کا میں فون سن رہا تھا تو مجھے کہنے لگا وہاں پتہ چلا کہ اذانیں کسے کہتے ہیں. اب تو مہینوں میرے ایسی جگہ ہوں، میرے کانوں میں مہینوں اذان کی آواز نہیں جاتی، مہینوں اذان کی آواز نہیں جاتی، مہینوں میرے کان میں اذان کی آواز نہیں جاتی. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ اذان کسے کہتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں ایک عظیم نسبت کے طور پہ جوڑا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ رب ہم سے کام کیا لے رہا ہے، ہماری ذمہ خدمت کیا ہے، اور ہمیں اس کے لیے سلسلے میں ہم کر کیا رہے ہیں. بعض اوقات نا خود ہیرے کو خبر نہیں ہوتی کہ میں ہیرا ہوں یا نہیں ہوں، اسے جوہر ہی بتاتا ہے کہ دیوانہ خیال کر، پتھر بنا ہوا ہے تو ہیرا ہے. اپنے آپ کو تو نے گندگی میں اور گلیوں میں رولا ہوا ہے اور بے قدر کیا ہوا ہے تو ہیرا ہے. اسے احساس ہوتا ہے اچھا میں ہیرا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ ہاں. شیر کا بچہ تھا چھوٹا سا، ابھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، شیرنی گئی شکار کے لیے، بکریوں کا چرواہا تھا، اس نے دیکھا شیر کا بچہ چھوٹا چھوٹا ہے، موٹا موٹا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا. میں نے بھی ایک صاحب کے ہاتھ تھا تو اس کو دیکھا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ اٹھا کے لے گیا، ایک بکری کو لگا دیا اس کے دودھ پینے کے لیے. بکری اس کو دودھ پلانے لگی، بکریوں میں رہنے لگا، آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا. شیر کا ماحول ملا نہیں کہ شیر بنتا. آپ کسی انسان کے بچے کو گنگوں اور بہروں میں اور بالکل اپاہج لوگوں میں ڈال دیں جہاں زندگی میں اسے کوئی لفظ سننے کا نہ ملے، ایسے گنگے اور بہرے لوگ ہوں، انسان کا بچہ بولنا نہیں سیکھے گا. انسان بولنا بھی ماحول سے سیکھتا ہے. گنگوں اور بہروں میں تو وہ شیر کے بچے کو نا اس نے پرورش کرنا شروع کر دی. شیر کا بچہ بڑا ہو گیا، وہ اپنے آپ کو بکری سمجھتا تھا اور بکریوں میں رہتا تھا. چرواہا کیا کرتا، اس کو دودھ دے دیتا بکریوں کا، وہ بکریوں کا دودھ پی لیتا، گھاس تو کھا نہیں سکتا تھا، دودھ پی لیتا. اسی سے اس کو پالتا رہا، بڑا ہو گیا. ایک دفعہ چشمے پہ گیا نا پانی پینے کے لیے، دوسرا شیر آیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ میں بکری ہوں. تو بکری ہے؟ تو شیر ہے، جوان ببر شیر ہے. انہیں میں تو بکری ہوں. اچھا انہوں نے کہا ایسا کر پانی میں اپنا چہرہ بھی دیکھ میرا بھی دیکھ، دونوں دیکھا. کہنے کہ تیرا ہے تو تیری طرح. اچھا اس نے کہا میں ایسے آواز نکالتا ہوں، ایسے جو دھاڑا بکریاں دوڑی. اس نے کہا تو بھی نکال. اس نے ٹوٹی اس نے بھی نکالی تو اس کی آواز میں بکریاں دوڑ گئیں. اسے احساس ہوا کہ اوہو شیر کے ساتھ مل گئی بندہ شیر بنتا ہے، اس سے پہلے تو بکری ہوتا ہے.
اس کے بعد اس سے ایک احساس ہوا تو اس احساس میں اس نے جینا شروع کیا. پہلے وہ بکری کے احساس میں جی رہا تھا، پہلے وہ بکری کے احساس میں جی رہا تھا، اور اس نے شیر کے احساس میں جینا شروع کر دیا. کیسی عجیب بات ہے. فہیم کو میرے پاس بھجوا دو، میں نے اس کو گھر بھیجا تھا، اور یہ صبح صاحب یہ بندہ آ رہا ہے تو اس سے بیچارے گم ہو گئے. اب کوئی بندہ بڑا بھیجو، اپنا راشد فہیم صاحب آپ صبح صاحب بدر بھیج دیں، آپ وہیں کھڑے ہو جائیں. خطا نہ پرانوں اور نئیوں کی ترتیب اور ہوتی ہے. ہمارے اکابر کے ہاں پرانوں کو مجمع کے سامنے کان پکڑ کے کھڑا کر دیتے تھے. اللہ والے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو بھیجیں، اب آپ کو بطور سزا یہاں بٹھایا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں طارق نے کیسا ماحول پیدا کیا ہوگا، اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں میاں طارق صاحب، کیسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے. وہ ولید صاحب کو شرح صدر نہیں ہو رہا میری باتوں سے، اور انصاری صاحب درگزر کے ماحول میں بیٹھے ہیں. یہ کیسا آدمی ہے. ہم بھاگے دوڑے اس کے پاس پہنچے، لوگوں کو کہتے ہیں ان کو آنے نہ دو جو 7:30 بجے کے بعد ہیں. 2 بندے ادھر سے آ کے یوں کر کے بیٹھ گئے، ان کو پابندیاں لگاؤ، کسی کو آنے نہ دو. بھائی اس بندے کو اٹھاؤ یہاں سے، 7:30 بجے کے بعد آئے. اب راشد فہیم صاحب آپ بھی آ کے بیٹھ جائیں، سو سب پھر چلے جائیں. اب ان شاء اللہ صرف سب توجہ کریں گے. تنبیہ الغافلین. ہم کس احساس میں جی رہے تھے اب سے پہلے؟ سوچیں، میں خود اس میں شامل ہوں. اب سے پہلے ہم کس احساس میں جی رہے تھے؟ تسبیح خانے نے ہمیں ایک احساس دیا ہے، حکیم طارق نے نہیں دیا. حکیم طارق کو بھی تسبیح خانے نے دیا. تسبیح خانے نے ہمیں ایک احساس دیا ہے، اور احساس یہ دیا ہے کہ ہم کس احساس سے جی رہے ہیں. ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوا ہے، اور اس احساس کے اندر ہے اجتماعیت، امت، لوگوں کے مسائل. میرا ذہن کہتا ہے کوئی تھوڑا یا کوئی زیادہ، ہم میں سے ہر بندہ ایک احساس ہے اب چلنا شروع ہوا ہے. خاص طور پر جو جتنا تسبیح خانے کے پیغام کے قریب ہے، جو جتنا تسبیح خانے کی فکر کے قریب ہے، اتنا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ میں کس احساس سے جینا چاہیے مجھے. آپ حضرات جو اپنا خدمت کر رہے کسی بھی نہ کسی شعبے میں، یہ ایک احساس ہے جس نے آپ کو اس پہ لگایا ہے. میری بات یاد رکھیے گا، اگر یہ احساس نہ ہوتا آپ کسی شکل میں یہاں نہ آتے، چند دنوں کے بعد چلے جاتے، دور ہو جاتے. یہ ایک احساس ہے جس نے آپ کو زندگی دی ہے. یہ ایک احساس ہے جس نے آپ کو جینا دیا ہے، اور یہ ایک احساس ہے جس نے آپ کے جذبوں کو کیا دی ہے؟ طاقت دی ہے، وجدان دیا ہے. جس نے آپ کے جذبوں کو مرنا اور جینا سکھایا ہے، جس نے آپ کے جذبوں کو گرمی اور دھوپ، شدت اور حدت کا احساس ختم کرا دیا ہے. یہ احساس ہے. شیر نے شیر کو احساس دلایا تھا. خیال کر، تو شیر ہے، بکری کہاں ہے؟ اچھا، انہیں کہا دیکھ میرا چہرہ دیکھ برابر. انہیں کہا آواز میں نکال تو بھی نکال. اس نے پہلی دفعہ وہ آواز نکالی. اندر تو تھا نا شیر، زنگ لگا ہوا تھا، اندر کا شیر مرا ہوا تھا. یہ ایک احساس ملا. آج ایک بات یاد رکھیے گا، امت کا ہر مسلمان شیر ہے. امت کا ہر مسلمان شیر ہے، چاہے وہ کمزور سے کمزور ایمان والا ہے، پر ہے شیر. شیر کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی چھوٹا شیر ہوتا ہے، کوئی بڑا شیر ہوتا ہے، پر شیر شیر ہوتا ہے. آج ہم میں سے ہر فرد شیر ہے.
اسے کوئی احساس دلانے والا ہو کہ تو شیر ہے. تسبیح خانے کے پیغام نے ہمارے اندر ایک احساس پیدا کیا کہ ہم شیر ہیں اور ہمیں شیروں کی طرح جینا ہے اور شیروں کی طرح مرنا ہے. شیر کبھی گدڑ کی موت نہیں مرتا. اور مرنا بھی درد میں ہے اور جینا بھی درد میں ہے. کس درد میں؟ امت کے درد میں. اور امت سے مراد سارے مذاہب، سارے فرقے، سارے رنگ، ساری نسلیں اور سارے کے سارے امت کے لوگ. اس درد میں آج کے بعد ہم نے جینا ہے اور اس درد میں مرنا ہے. یہ ایک احساس اللہ پاک کے نام کی برکت سے ہمیں تسبیح خانے سے ملا اور اس احساس نے ہمیں ایک زندگی کا نیا احساس اور نئی کیفیت دی. یہ احساس ملا ہمیں. یہ ایک احساس ملا. اس وقت آج کتنے پیجز پڑے گئے؟ 1,20,00,000. 1,20,00,000 آج تک پیجز پڑھے جا چکے ہیں صرف اسی ایک سال میں ہماری ویب سائٹ کے. 1,20,00,000 ان 7 مہینوں میں. یہ جو پوری دنیا میں 192 ملک ہیں، 192 ملکوں میں پوری دنیا میں جو پیغام پہنچ رہا، آپ کہیں کہ آپ کا حصہ نہیں ہے. یہاں کا اینٹ اٹھانے والا، یہاں کی آگ جلانے اور بجھانے والا، یہاں کا جھاڑو دینے والا، یہاں کا ممبر پہ بیٹھنے والا، اور میں بتاؤں ممبر پہ بیٹھنے والے، سفید کپڑے پہننے والے، اجلے کپڑے پہننے والوں کو اجر کم ملے گا. میلے کپڑے اور بے حیثیت لوگ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں ان کو اجر زیادہ ملے گا. بے حیثیت بن کے خدمت کرنا، بے حیثیت بن کے خدمت کرنا، اس کو اجر زیادہ ملے گا. میں حقیقت کہہ رہا ہوں. بے حیثیت بن کے خدمت کرنا. اگر اجر دینا ہے حکیم طارق نے، پھر اپنی مرضی سے دے گا. جو اس کو راضی کرے گا دے گا، جو اس کو ناراض کرے گا اس کا نمبر کاٹ لے گا. مجھے کہنے لگا سچی بات ہے، جتنا میری ذلت کرتا ہے نا افسر، اگر مسئلہ میری وہ خفیہ رپورٹ کیا ہوتی ہے ACR کا مسئلہ نہ ہوتا نا، میں اس کو بھی گولی مار دیتا، خود بھی گولی مار دیتا. مجھے بندہ کہنے لگا اتنا ذلیل کرتا ہے میرا افسر، مسئلہ ACR کا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے دنیا کی بظاہر اسباب کی. اگر اجر ہوتا نا طارق کے ہاتھ میں، پھر طارق جو ہے اپنی مرضی سے آپ کو صلہ اور اجر دیتا. مسئلہ یہ ہے اجر طارق کے ہاتھ میں نہیں ہے. طارق خود محتاج ہے، بھیکاری ہے، منگتا ہے. اجر ہے اللہ کے ہاتھ میں. اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے، جو اللہ کے لیے کھپتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی صفات صلاحیتیں بھرپور احساس استعمال کرتا ہے، بے حس نہیں ہوتا کسی نقصان پہ، کسی تکلیف پہ، کسی مسئلے میں. یہ کاغذ پڑا ہوا ہے، یہ ڈبی کا ڈھکن پڑا ہوا ہے، یہ رسالے کا چھوٹا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ چیز پڑی ہوئی ہے. اس کے اندر احساس اگر زندہ رہتا ہے اور وہ شخص احساس کی زندگی کے ساتھ جی رہا، رب اس کو اجر دے کے رہے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا. تسبیح خانے میں آنے والے کی مشکلات کیوں ٹلتی ہیں، اور تسبیح خانے میں آنے والے کے مسائل کیوں حل ہوتے ہیں، اور تسبیح خانے میں آنے والا جو خدمت کے سچے جذبے سے آتا ہے، رب اس کے کام انشاءاللہ کیوں بناتا ہے. اس کی بنیاد طارق نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس کا نام طارق بھی کہہ رہا، چاہے سچے بولوں سے یا جھوٹے بولوں سے، یا اس نیت سے کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں، یا اس نیت سے مولا تیرے ہاں واہ واہ ہو جائے. اس مرنے سے پہلے طارق اپنے آپ کو مخلص کہہ کیسے سکتا ہے؟ اور اگر میں کہتا بھی ہوں میں مخلص ہوں،
تو شاید میری غلط فہمی ہے. مخلص ہونے کا پتہ تو آخری وقت میں چلے گا. آپ اگر اللہ کے لیے کر رہے, معاوضے کی نیت ہے ہی نہیں, تنخواہ کی نیت ہے ہی نہیں, تنخواہ کا جذبہ ہے ہی نہیں, تعریف کی نیت ہے ہی نہیں, تعریف کا جذبہ ہے ہی نہیں, بلکہ مجھے ہر خدمت کے بعد مجھے جو ہے اگر میری تعریف ہوئی تو میں ڈر جاؤں کہیں ایسا نہ ہوں کمزور بگڑ نہ جاؤں, کسی چھوٹے نے یا بڑے نے میری تعریف کر دی. اور ہر خدمت کے بعد اگر مجھے اعتراض کا سامنا کرنا پڑا, تنقید کا سامنا کرنا پڑا, تو میں سمجھ لوں کہ اس میں میرے لیے کوئی اصلاح ہوگی. اللہ میری ترقی چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے دنیا میں جو سہنا ہے سہلے, آخرت میں اتنا بھی نہیں سہا جائے گا. ہمارے پاس آئے گا, صاف ستھرا ہو کے آئے گا, تجھے ہم اپنے سینے سے لگائیں گے, رحمت کی سینے سے. اس لیے کہتے ہیں نہ ستائش کی امید, نہ سلے کی امید, نہ شاباش کی امید, نہ اس کے سلے میں کچھ ملا اس کی امید. بس ان امیدوں سے ہٹ کے چلنا ہے. اور جو ان امیدوں سے ہٹ کے چلے گا نا, وہ وقت کو تولے گا نہیں, وہ جان کو تولے گا نہیں کہ کتنا پسینہ آ گیا, وہ کام سے چھٹے گا نہیں, وہ جان بچا بچا کے نہیں چلے گا, جان کو کھپا کھپا کے چلے گا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, یہ شکستہ ہو تو عزیز کا نگاہ آئینہ ساز نہیں. اس کو بچا بچا کے رکھ رہا ہے. جتنا ٹوٹے گا نا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت یوں بڑھتی چلی جائے گی, یوں بڑھتی چلی جائے گی. اس کو بچا بچا کے نہ رکھ, بچا بچا کے نہ رکھ. اللہ پاک جل شانہ نے مجھے آپ کو تو ایک خدمت کا عظیم پلیٹ فارم دے دیا ہے, جس سے انسانیت کو آپ ایک دن میں بیٹھ کے 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ لیں, بہت بڑی نعمت ہے, اجر ہے. ایک دن بیٹھ کے 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھ لیں, بہت بڑا نوری عمل ہے, اور کائنات کے رازوں میں سے راز ہے, بڑی برکت ہے. لیکن ایک دفعہ بیٹھ کے آپ تسبیح خانے کے کسی شعبے کے اخلاص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں, آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کروڑوں انسانیت جو تسبیح خانے کے ساتھ, اور لاکھوں لوگ جو تسبیح خانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ آپ کتنا بڑا اجر کما رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے. اور کتنے بڑی نیکیوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں, اور کتنے بڑی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں, اور کتنے بڑی نورانیت کو اپنے دامن میں سمو رہے ہیں. مصلی پہ کھڑا ہونا اصل میں نظر آتا ہے, رات کے نفل پڑھنا نظر نہیں آتا, نظر آتا ہے. اخلاص کے بنیاد پہ کسی کی خدمت کر دینا, یہ اصل میں اس کی قیمت کا پتہ نہیں چلا, اس لیے کچھ نظر نہیں آتا. اسی بھی کچھ ملے گا اگر میں اللہ کے لیے کروں گا. جو ہر سانس ہر لمحہ اپنی ہر سانس کو پڑھتا رہا, اپنی ہر نیت کو پڑھتا رہا, اپنے ہر قدم کو پڑھتا رہا, میں کیوں چل رہا اور کس لیے چل رہا, میرا جذبہ کیا ہے, واہ کرانا کیا میرا جذبہ ہے. بالفرض یہ طے ہو گیا کہ طارق کا جذبہ, حکیم طارق کا جذبہ دنیا, مال اور واہ ہے, بالفرض یہ طے ہو گیا. لیکن میرا جذبہ اللہ ہے, میرا جذبہ صرف اللہ ہے. ہر بندہ یہ کہے, کیا خیال ہے, جب طارق نے اجر ہی نہیں دینا تو جس کا جذبہ, جس کی نیت کر رہے, کیا وہ آپ کو اجر نہیں دے کے رہے گا؟ بتائیں. طارق نے تو ویسے ہی اجر نہیں دینا, تو خود ہی محتاج ہے, عاجز ہے. طارق تو ویسے ہی اجر نہیں دے سکتا.
ایک چیز آپ احساس کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو غلط فہمیاں، بدگمانیاں اور کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور وجہ ان کو یہاں سے دور کر گئی. مجھے سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد ان لوگوں کے تبصرے ملے یا خود ملے، کہنے لگے جانے کے بعد یہاں کی قدردانی کا پتہ چلا. جانے کے بعد یہاں کی قدردانی کا پتہ چلا. تو کل مجھے عرفان کہنے لگا، عباس کہتا ہے مجھے معاف بھی کر دیں، آنے کی اجازت دے دیں. آپ کہہ رہے تھے، میں نے کہا معاف کر دیا، ابھی اس کو کہنا آئے. کچھ ہی عرصے کے بعد، کیا پتہ وہ کس مجبوری سے گیا، ہم کسی کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد ایک احساس ہوتا ہے اور وہ احساس اندر طاقتور ہو جاتا ہے کہ یہاں کی قدردانی کی قیمت کچھ اور تھی. اور میری ایک بات یاد رکھیے گا، جب میں نے آپ کو دیا کچھ نہیں اور تسبیح خانے نے آپ کو دیا ہے، کسی کو گھر دیا، کسی کو رزق دیا، اللہ کی نام کی برکت سے ملا، تسبیح خانے کی برکت سے، اور کسی کے مسئلے حل ہوئے، کوئی فقیر سے امیر بن گیا، کوئی امیر سے مالدار بن گیا، کوئی گمنام سے نامور بن گیا، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس کو محبت کرتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو پھر یاد رکھیے گا، اگر آپ کو تسبیح خانے نے دیا ہے تو تسبیح خانے کے احسان فراموش نہ کیجیے گا. کتنے ہم کمزور نکل آئیں کہ ایک پل میں تسبیح خانے کے احسان فراموش کر جائے. ایک پل میں تسبیح خانے کے احسانات کو فراموش کر دیں. کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں، تسبیح خانے کی نسبت سے پہلے میرے پاس اگر دین کی ترقی ہوئی ہے تو دین اس سے پہلے کتنا تھا، اب کتنا ہے. اگر دنیا کی ترقی ہوئی ہے، دنیا اس سے پہلے کتنی تھی، اب کتنی ہے. یہ تسبیح خانے کا احسان ہے، میرے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی. میں 2001 دسمبر کے 2000 آخری عشرے میں یہاں لاہور میں منتقل ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے ضرورت ہے اس بات کی، ماحول کی. تو میں نے درس کا سلسلہ شروع کیا. 4-5 لوگ ہوتے تھے درس میں. روزانہ مغرب کے بعد درس ہوتا تھا، مغرب کے بعد درس ہوتا تھا. مولانا ولی صاحب ہوتے تھے، اور کون ہوتا تھا، ظفر ہوتا تھا، احمد ہوتا تھا، ہاں کچھ اور دو احباب کے. بس ماحول کو میں نے محسوس کیا کہ میری نسبت اگر تسبیح خانے کے ساتھ جو میرے شیخ نے مجھے خدمت سونپی ہے اس کے ساتھ لگی رہی، میں بچا رہوں گا، میری روٹی بھی بچی رہے گی. روٹی سے مراد رب کی رحمت، رزق میں برکت، رزق میں وسعت اور رزق میں عافیت، یہ روٹی ہے. ہمیں تسبیح خانے نے دیا ہے، کسی کو دین دیا ہے، کسی کو دنیا دی اور کسی کو دونوں چیزیں دی ہیں. کہیں بعض اوقات انسان دور نکل جائے اور انسان کا قد دراز ہو جائے، اس کی شہرت پھیل جائے، اس کا رزق وسیع ہو جائے، اس کو دروازے کھول دیں. بہت سارے نادان ہوتے ہیں جو تسبیح خانے کی اس خدمت کو بھول جاتے ہیں، اور تسبیح خانے کی اس خدمت کو بہت سے نادان ہوتے ہیں اور ہوں گے جو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا. تو بدقسمت ہوگا جو تسبیح خانے کی اس خدمت کو بھول جائے، بدقسمت ہوگا. بہت خوش قسمت ہے قریب رہ کے بھی تسبیح خانے کی قدردانی دل میں ہے. یہ بہت بڑا المیہ اور حادثہ ہوتا ہے جب تسبیح خانے کی قدردانی دل کے نکل چلی جاتی ہے. یہ بہت بڑا المیہ اور حادثہ ہوتا ہے. اور بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو تسبیح خانے کی قدردانی کو دل میں رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ جتنا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے اس کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی چال بھی بدل جاتی ہے، اس کا انداز بھی بدل جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت نے یہ بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کیسے فرمائی، کہ بھائی بس انہوں نے فرمائی ہے، اس میں خیر ہے. جب پرانا ہو جاتا ہے کہہ رہے بس سنی سنائی پہ چلتے ہیں، جو پہلے پہنچ جاتے ہیں چلتے ہیں. حضرت جذباتی فیصلے کرتے ہیں، حضرت ایک طرف کی سنتے ہیں، دوسری طرف کی نہیں سنتے، پھر 100 دلیلیں 100 باتیں کرتا ہے.
وہ پہلے دن والا بندہ چلا جاتا ہے، پھر آخری دن والا بندہ آ جاتا ہے. پہلے عشق سے چل رہا تھا، اب عقل سے چل رہا ہے. پہلے فیصلے ضروری نہیں طارق کے سارے فیصلے صحیح ہوں، ضروری نہیں ہے. طارق کوئی حکیم طارق عقل کل نہیں ہے. مجھ سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے. ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، مجھے اس کا احساس بھی ہے، اعتراف بھی ہے. میں انسان ہوں. لیکن ایک اس کا لہجہ اس سے پہلے اور تھا. وہ کہتے ہیں فیصلے غلط ہوں یا ٹھیک ہوں، لیکن ہم نے ایک وقت ہوتا ہے اس میں خیر دیکھتے ہیں، بس ٹھیک ہے ہمیں چلنا ہے. اور ایک وقت یہ آتا ہے اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے مشورے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ کہتے جی ان کو نہ بتاؤ چیزیں زیادہ، چھپاؤ. غلط فیصلے کرتے ہیں، جذباتی فیصلے کرتے ہیں. انسان ایک پل میں یوں بدل جاتا ہے. میں اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا، میں نے کہا وہ پہلے دن والا بن جا. پہلے دن تو 1997-98 میں آیا تھا، وہ بن جا پہلے دن والا. جب میری آنکھ کے اشارے کو سعادت سمجھتا تھا، میرے بولوں کو سعادت سمجھتا تھا، اور میں جب اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے فیصلے غلط ہو بھی سکتے ہیں، میرے غلط یا صحیح فیصلوں کو ہر کوئی صحیح سمجھتا تھا. کہتا تھا ایمی سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ، ہر فیصلے کو صحیح سمجھتا تھا. پھر دیکھ تو بتا تیرے ساتھ زندگی کیا تھی. نماز کا لطف، ذکر کا لطف، اعمال کا لطف، تسبیح کا لطف، اور اللہ کی مدد کیا تھی. وہ بن جا، وہ بن جا. حدیبیہ میں سارا کچھ الٹا نظر آ رہا تھا، اور مدینے والے نے فرمایا کہ ساری کی ساری دلیلیں اور ساری کی ساری شرائط کفار کی مانی تھی، کسی ایک کو شرع صدر نہیں ہو رہا تھا. کیوں جناب ہیں مولانا؟ حدیبیہ میں ساری باتیں میرے مدینے والے نے کفار کی مان لی. وہ ابو جندل تھا، وہ بیچارہ آیا تھا گھسٹتا گھساٹتا، انہیں کہ اس کو بھی حوالے کر دیں. وہ کلمے کے نام پہ غلامی سے نکل کے آیا تھا، اس کو بھی حوالے زنجیروں سمیت کر دیا. ہر بات، حتیٰ کہ آپ کو عمرے کے لیے جانے بھی نہیں دیں گے، یہ واپس لوٹ جائیں. انہیں ٹھیک ہے. یعنی سارا کچھ عقل کے خلاف تھا. ان کی اکثریت تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، سارا کچھ عقل کے خلاف تھا اور سارا کچھ سمجھ کے خلاف تھا. پر صحابہ کرام کا اس دن کا آزمائش کا اخیر تھا. عمر جیسے جذباتی بندے، جلالی بادشاہ، ان کی بھی اخیر تھی کہ انہوں نے سارا کچھ کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایمی سجن واہ واہ تھے اومی سجن واہ واہ. تو میرے آقا نے جو فرما دیا بس ٹھیک ہے، سر منڈوا دو، احرام کھول دو، حلق کرا لو، چلو واپسی. یہ حدیبیہ کے بعد کائنات میں نظام بدلا تھا. حدیبیہ کے بعد ہی بدر آیا تھا. حدیبیہ کے بعد آیا تھا بدر. ہاں فتح مکہ بول گیا میں، فتح مکہ. پہلے تو یہ جاتے عمرہ کر کے آ جاتے، فتح مکہ ان کا تھا نا. پھر رب کریم نے فرمایا کہ تم نے میری حبیب کی منشا کو منشا سمجھا تھا، اب جاؤ میں تمہیں فاتحین کی شکل میں داخل کروں گا. اور پھر اللہ نے فرشتے بھیجے اور بڑوں بڑوں کو فرشتوں نے پکڑا، باندھا اور صحابہ کے حوالے کر دیا. اور بڑے بڑے قداور ہستیاں انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں باندھا، کچھ اور ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمیں باندھ کے دیا تھا، یہ تو ہمارا ایک تھپڑ بھی برداشت نہ کر سکے. اتنے بڑے قد تھے ان ہستیوں کے. گھوڑے پہ، بڑے اونچے گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں نیچے لگتے تھے. 14 میل تک ان کی آواز جاتی تھی. اگر کسی کو آواز دیں میلوں ان کی آواز جاتی تھی. وہ کہتے یہ ہمیں پکڑ کر نہیں، کچھ طاقتیں تھیں. 500 فرشتے، اور اللہ کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے، اور اللہ فرشتوں کا محتاج بھی نہیں ہے. ان کی صرف تسلی کے لیے رب نے بھیج دیے. اس سے پہلے ناگواریاں ماننے کی ناگواری. میں کئی کتابوں میں نے حدیبیہ کے واقعے کو کھنگالا، تفسیروں میں مستقل، ہر جگہ یہ تھا کہ اس میں
ایک بندے نے جو بات لکھی وہ میرے اندر جا کے لگی. انہیں کہا اصل میں صلح حدیبیہ میں دراصل حکم کے اوپر جو ملا تھا وہ ناگواری تھی کہ اب حکم یہ ہے کہ سب ان کی مان لو. اور حکم کرنے والی کون تھی؟ ایک ہستی تھی. وہ کون تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اس وقت عقل والے جو ہیں، عقل والے اگر ہوتے، جماعت عقل والوں کی ہوتی، میرے آقا کے مدینے والے کے ساتھ صحابہ اہل بیت کی جماعت تھی نا، تو وہ عشق والی جماعت تھی. اگر عقل والی جماعت ہوتی تو عقل والی جماعت کہتی نعوذ باللہ ساری کہانی الٹی ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ساری کہانی الٹی ہے، آپ کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے. اگر عقل والے ہوتے اور عشق والے تھے انہوں نے کہا ٹھیک، بس جو فرما دیا ٹھیک. تو میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا احمد وہی بن جاؤ، وہ پہلے دن والا، وہ بن جا. وہ پہلے دن میں میرے پاس جب آتا تھا نا تو میری ہر ادا پہ کہتا تھا سبحان اللہ، اب نکلتی استغفر اللہ. وہ بن جاؤ پہلے دن والا. پھر دیکھ یہ تو گھر پھونک تماشا دیکھ والا معاملہ ہے. گھر پھونک تماشا دیکھ، گھر پھونک کیا کچھ نہ بچاؤ پر تماشا دیکھ لیا. یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آنے والی امت کے اخیر فرد کے لیے اگر کوئی بندہ اس کو سمجھے تو یہ ہے کہ جہاں حکم کے ماننے کی ناگواریاں آتی ہیں، ان ناگواریوں کے باوجود اگر کوئی فرد مانتا چلا گیا اس سے اللہ کی مدد آتی ہے. اس وقت بظاہر سب کچھ برخلاف تھا، سب کچھ برخلاف تھا. پر مانا صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری حالت یہ تھی، ہم بظاہر اسرا چلا رہے تھے، سروں پہ سر موڑنے پہ سر ایک دوسرے کو کاٹے جا رہے تھے. اس وقت کیفیت یہ تھی، بس اس وقت حکم تھا جو مانے چلے جا رہا تھا، حکم تھا جو منوائے چلے جا رہا تھا کہ آج اس آقا مدینے والے کے ساتھ زندگی کے دن رات گزارے ہیں تو بس اب حکم ہے کہ سب مان لو، سمجھ آئے جو مان لو، نہ سمجھ آئے تو مان لو، عقل مانے تو مان لو، عقل نہ مانے تو مان لو، شعور و احساس ساتھ دے تو مان لو، اور شعور ادراک اور احساس ساتھ نہ دے تو مان لو. یہ زندگی کا ایک احساس ہے جو اللہ نے مجھے آپ کو اپنے حبیب کے ذریعے دیا ہے اور یہ سبق دیا ہے. علی میاں حج پہ جا رہے، قافلے سارے ہیں، دارالعلوم والا کہتے ہیں علی میاں قافلے کا حج کا جا رہا، آپ بھی ساتھ چلیں. یہ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے مجھے سنائی بات. ندوہ والے کہتے علی میاں حج پہ جا رہے، آپ بھی ساتھ چلیں. علی میاں چلے گئے اپنے مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. وہاں جب گئے تو حضرت سے عرض کی حضرت ایسے ایسے وہ حضرات بھی فرما رہے ہیں، میں ہمارا من تو یہ چاہے کہ علی میاں آپ ہمارے پاس رہیں، حج تو پہلے بھی کیے ہوئے تھے، حج کوئی فرضی نہیں تھا، ہمارا تو من چاہے آپ ہمارے پاس رہیں. بس وہ کہنے لگے اوئے ہوئے، جو اس وقت میرے اندر چوٹ لگی نا مرشد کی ماننے میں، علی میاں جیسی ہستی ورلڈ کی ہستی، ہمارا ملک کا بھی صدر وزیر اعظم ان کا استقبال کرتا تھا جب وہ آتے تھے، اور سعودی عرب کا بادشاہ ان کا استقبال کرتا تھا، گورنر ان کا استقبال کرتا تھا، ملکوں کے ملک ان کا استقبال کرتے تھے. لیکن یہ استقبال بعد میں ہوا اور لگے کہ بس وہ جو میرے اندر پڑی نا بات، اوئے ہوئے، اور مرشد کو جواب نہیں دے سکا. اور میں نے ہم تو چاہیں اب سے لے کر حج تک آپ ہماری خانقاہ میں رہیں، گھر بھی نہیں جا سکتا. اب بتائیں کیا کرے بندہ. انہیں حضرت ٹھیک ہے، وہ حضرت ٹھیک ہے جو کہا نا، اندر جو چوٹ لگی سب کچھ اندر پگھل گیا.
کیا خیال ہے؟ ماننے میں لگتا ہی کچھ نہیں ہے، بہت کچھ لگتا ہے. ایک طرف سب کچھ لٹ رہا ہو اور ایک طرف حکم، تو اس وقت لگتا ہی کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ لگتا ہے، بہت کچھ لگتا ہے. آنے لگے کہ میں نے گھر جو ہے لکھ دیا خط کہ میں اتنا عرصہ اپنے مرشد کی خانقاہ میں رہوں گا رائے پور میں، اور ان حضرات کو کہہ دیا میں حج پہ نہیں جا سکوں گا. بیشتر لوگوں نے مرشد پہ بھی عجیب باتیں کہیں اور اس پہ بھی عجیب باتیں کہیں. یہ کیسا مرشد ہے، یہ کیسا مرید ہے، اور نامعلوم کیا فکریں اور کیا باتیں اور کیا اعتراض، پر اپنے دل کو صبر دیا اور جبر دیا. اب جب قافلے آئے نا، وہ قافلے کہنے لگے ہم فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے. آپ نہیں تھے، آپ ہوتے، آپ کو یاد کرتے. اب دل اور ٹوٹے. علی میاں نے جب شیخ نے دیکھا نا مرشد نے، تو علی میاں نے سے فرمایا واہ علی میاں، وہ کیا وقت ہوگا جب آپ کعبہ کی بات کرتے ہیں، کعبہ کی چابی آپ کو ملے گی. واہ، ہاں کمال ہے، بات ہے نا. وہ کہنے لگے کوئی 20-25 سال کے بعد شاہ فہد رحمت اللہ علیہ نے، بادشاہ جو تھا سعودی عرب کا، اللہ اس کو غریب کی رحمت کرے، بڑی خدمت کی اس نے حرم کی. اس نے پوری دنیا کے عظیم لوگوں کو بلایا، اسکالرز جتنے بھی تھے بڑے، اور اعلان کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو کعبہ کی چابی بادشاہ اپنے ہاتھوں سے دے گا. پر پتہ نہیں تھا کون تھا. سارے جمع ہوئے اور دنیا کے عظیم لوگوں کا اجلاس ہوا، اور بادشاہ آیا، وقت کا ملک آیا، اور سب بیٹھے. اجلاس آخر میں جو اختتامی تھا تو اعلان ہوا شیخ ابو الحسن الہندی آپ کھڑے ہو جائیں، یہ چابی آپ کو ملے گی. کہنے لگے جب بادشاہ ملک فہد نے چابی دی نا تو ایسے آنکھوں میں لے کے جو زارو قطار روئے، جو زارو قطار روئے. ہائے ہائے، وہ حیران یہ کیوں رو رہے؟ اتنی خوشی کی بات ہے، یہ رو رہے، یہ رو رہے. ہائے ہائے، واہ مولا، کیا منظر ہوگا، کیا کیفیات ہوں گے. پھر وہیں کھڑے ہو کے واقعہ سارا سنایا. میرے شیخ نے مجھے یہ بات کہی تھی، یوں کہا تھا. اس وقت کے اندر کے جذبات ٹوٹے پر حکم نہ ٹوٹا. آج اس پہ شیخ نے فرمایا، کوئی غالباً 25 سال کے بعد یہ منظر آیا ہے. شیخ اس دنیا میں نہیں رہے، 62-63 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پر آج یہ پیغام ہے کہ آج بادشاہ مجھے اپنے ہاتھ سے چابی دے رہا کعبہ کی، اور ساری دنیا میں آخری اعزاز ہے. آج شیخ کی بات مرشد کی پوری ہو گئی. احکامات پہ جس کو چلنا آ گیا، سمجھ آئے نہ آئے. دیکھو سنو، چلنے کے دو انداز ہیں، ایک صاحبزادہ بن کے، ایک شہزادہ بن کے. کچھ لوگ ایسے ہیں میں جن کو شہزادہ بن کے چلا رہا ہوں. حضرت آپ کو کارگزاری دینی ہے، یہ آپ چلیں بھائی، یہ بتائیں اس طرح کا، یہ شہزادے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو میں شہزادہ بن کے چلا رہا ہوں، ایک وہ ہیں جن کو میں صاحبزادہ بن کے چلا رہا ہوں. شہزادے کو حکم نہیں دیا جاتا، اس کے سامنے کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور صاحبزادے کو حکم دیا جاتا ہے. سچ ہے؟ ایک شہزادہ اور ایک صاحبزادہ. شہزادے کو حکم دیا جاتا ہے؟ نہیں، شہزادے کو حکم نہیں دیا جاتا. لیکن ترقی شہزادہ نہیں کرے گا، ترقی صاحبزادہ کرے گا. یہ بتا دوں، چاہے تو جتنی بڑی مسنت پالے، مسنت کے ساتھ تعلق نہیں ترقیوں کا. ترقی کون کرے گا؟ صاحبزادہ کرے گا. بھائی کرسی لے آؤ، ایک کرسی لے آؤ ملک صاحب کے لیے. کون کرے گا؟ شہزادہ کرے گا. ایک شہزادہ ہے جس کو احتیاط سے حکم دیا جاتا ہے،
اور جس کی ساری مانی جاتی ہے اور جس کا پروٹوکول احترام کیا جاتا ہے اور جس کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اس کو بات کہتے کہتے 100 دفعہ سوچا جاتا ہے، وہ شہزادہ ہے۔ تو ایک ہے شہزادہ بن کے چلنا، بس ساتھ پڑھی رہے، بیٹھ جائے، بس پڑھی رہے۔ ایک ہے شہزادہ بن کے چلنا، ایک ہے شہزادہ بن کے چلنا۔ ہمارے سامنے حدیبیہ کا سارا کیس، حدیبیہ کی ساری کی ساری سچا قصہ ایک زندگی کا سبق ہے۔ میں نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی ساری کہانی مختصر بیان کی، یہ زندگی کا سبق ہے۔ کسی نے پوچھا مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے، حضرت اتنا علم کہاں سے ملا؟ فرمایا ایک دل کے جھٹکے سے ملا۔ عجیب سی بات، حضرت کتنا علم؟ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ دنیا جانتی تھی، دنیا مانتی تھی، حضرت اتنا علم کہاں سے ملا؟ یہ میں نے کہاں سے سنا؟ ان کے بیٹے مولانا یونس صاحب جن کی ذکر ہوتی ہیں ان سے سنا میں نے۔ اتنا علم کہاں سے ملا؟ فرمایا ایک جھٹکے سے ملا۔ کیا؟ میں گیا، حضرت جی بیٹھے تھے اور فرمانے لگے یہ مسافر آئے ہیں، آپ اپنے اوقات سال کے پورے کر کے جا رہے، ٹھیک، آپ 7 چلے پورے کر کے جا رہے، یہ آئے ہیں مسافر، ان کے ساتھ کوئی رہبر نہیں، کوئی عالم نہیں، اگر آپ ان کے ساتھ چلے جائیں تو تربیت اچھی ہو جائے گی۔ گھر میں نے پیغام پہنچا دیا کہ سال کے بعد میں واپس آ رہا، گھر والوں نے انتظام کر لیا، سارا کچھ ہو گیا، اب میرا آخری دن ہے اور حضرت سے مسافہ کرنا ہے۔ یوں مسافہ کرنے گیا نا تو حضرت میرا ہاتھ پکڑ کے وہیں بٹھا لیا۔ کیا منظر ہوگا؟ سال کے بعد بندہ گھر جا رہا، گھر والوں کو پیغام پہنچا دیا، دوست احباب انتظار کر رہے، مولوی عمر صاحب آ رہے، اور حضرت جی نے فرمایا کہ اگر ان دوستوں کی تربیت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ سفر میں چلے جائیں اتنے اوقات کے لیے تو بڑی خیر ہوگی، اگر آپ ایسا کر لیں تو بڑی خیر ہوگی۔ فرمایا کہ بس وہ جو جھٹکا تھا نا اندر، نہ جائے رفتن، نہ جائے ماندن، نہ پائے رفتن، نہ بھاگ سکتا ہوں اور نہ بیٹھ سکتا ہوں، وہ جو جھٹکا تھا نا اندر لگا، بس اس جھٹکے میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے نکلی کیسی تھی میرے اندر سے، ٹھیک ہے، بس وہ جو ٹھیک ہے نکلی نا، وہ جو ٹھیک ہے نکلی، اور میں چلا گیا اور گھر نہ پہنچا، اور پھر گھر میں اطلاع پہنچا دی تار کے ذریعے، بس حضرت جی نے روک لیا، میں فی الحال نہیں آ رہا، اور جو میرے اوپر گزری اور میرے گھر والوں پہ گزری وہ کیا گزری تھی؟ فرمایا اسی جھٹکے نے میرے اوپر علم اور معرفت کے دروازے کھولے، علم اور معرفت کے دروازے اس جھٹکے نے کھولے۔ سچ بتاؤں، انسان سال ہر سال مشقت محنت قربانی کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ناگواری کا ایسا جھٹکا ہوتا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا اور یوں راہوں کے اندر بہہ جاتا ہے، حالانکہ وہی ناگواری کا جھٹکا اس کی ترقی کے لیے تھا، بس یوں جھٹکا لگا یوں ترقی ہو گئی۔ میں بعض اوقات باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا، مجھے احساس ہوتا ہے میں کہاں سے باتیں کر رہا ہوں، خود احساس ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، میں گھر گیا تو میری اہلیہ نے پوچھا آج باتیں حضرت دیر سے آئے تھے؟ میں کہا ہاں دیر سے تشریف لائے تھے، اس لیے شرح شد نہیں ہوا تھا۔ اب یہ کس کو سمجھ آئے گی کہ حضرت آ کے قریب بیٹھ کے آتے ہیں، پاگل ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے، مجمع کو برتن ہی ہمارے پہلے ہی چھوٹے ہیں۔ توجہ حق سے ہوتا ہے نا، میں بات تو خود کہتا ہوں میں کہاں سے بات کر گیا ہوں۔ عرشی نظام چلتا ہے، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میں عربی جانتا ہوں، نہ انگلش جانتا ہوں، نہ اردو صحیح بول سکتا ہوں، عرشی نظام چلتا ہے۔
چند دن کی ناگواریوں میں کوشش کی، میں تو نہیں کہتا میں برداشت کی، کوشش کی ایک جلالی مرشد کے ساتھ میرے دن رات چلے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا ماں باپ بھی جلالی، استاد بھی جلالی، مرشد بھی جلالی. میں کہا تیری قسمت امتی تیری قسمت پہ پھر کیا کہیں، کروڑوں سلام کہیں. یقین جانیے ناگواریوں پہ جو ملتا ہے وہ خوشگواریوں پہ نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا. جو ناگواریوں پہ ملتا ہے، خدمت کی ناگواریاں، کبھی ماننے کی ناگواریاں، کبھی حکم کی ناگواریاں، وہ ملتا ہے جو بات یقین جانیے نہیں ملتا. جس کو ہر حال میں چلنا آ گیا، ہر حال میں چلنا آ گیا، یہ ہر حال آتے ہیں انسان پہ. کبھی ایسا حال آئے گا انسان پہ، انسان کہے گا نفل پہ نفل پڑھتے جاؤں، تہجد پڑھتا جاؤں، فرض پڑھتا جاؤں، دعائیں مانگتے جاؤں. کبھی یہ حال آئے گا خدا نہ خواستہ نماز کا خیال آتی طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، ادھر ادھر کھسک جائے گا، پھسل جائے گی. یہ حال ہے. حال آئیں گے انسان پہ، ابھی حال آئے گا، حال آئے گا. ہر حال میں جس کو چلنا آ گیا، ہر حال میں چلنا آ گیا، جس کو ہر حال میں، میرا رب اس کو ہر حال میں دنیا آخرت کے خزانوں اور نعمتوں کے دروازے عطا فرمائے گا. اس کے پاس چابی اس کو ملے گی، اسی کو چابی ملے گی جس کو ہر حال میں چلنا آ گیا. اور جو شہزادہ بن کے چلتا رہا وہ زیادہ عرصہ نہ چل سکتا ہے. اگر چلتا بھی رہا تو زندگی کی وہ ترقیاں نہیں پا سکے گا، توجہات کی وہ کیفیت نہیں مل سکتی جو صاحبزادے کو بن کے ملتی ہیں. شہزادہ اور صاحبزادہ، جو صاحبزادے پہ ملتی ہیں وہ شہزادے پہ نہیں ملتی. آج ہم مختصر بیٹھے ہیں، آپ خدمت والوں کو میں نے خصوصی بلایا ہے. ابھی بہت سارے احباب میرے نہیں پہنچے. 7:30 بجے میں نے بند کر کے بندہ کھڑا کیا کہ اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. احساس ہے. کتنے بجے کا وقت دیا تھا صوفی صاحب سب کو؟ ہاں جی، آپ میں سے کتنے بجے کا وقت ملا تھا؟ 7 بجے. 7:30 بجے کی سوئی جب ہوئی ہے میں نے بندہ کھڑا کر دیا، اندر کوئی نہ آئے. احساس ہے کہ ہماری ذمہ ایک خدمت ہے، ہمیں پہنچنا ہے. ابھی تو اطلاع نہیں ہو سکی. آج اچانک میں نے صوفی صاحب کو دوپہر کو کہا خدمت والے احباب کو بلائیں، اگلا مذاکرہ ہم کریں گے. میں حج پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ، اس سے پہلے ایک مذاکرے کے لیے بلائیں گے. ابھی بہت سے احباب نہیں ہیں ہمارے. میرے دوستو، میں آپ سے خلوص سے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو یہاں ایک عظیم مقصد کے لیے جوڑا ہے. اس مقصد کو سمجھیں. آپ امت میں کیا خیریں پھیلا رہے ہیں اور کیا خیریں پھیلانے میں میرے ساتھی ہیں. کوئی نیٹ کے شعبے کے بیٹھے ہیں، کوئی رسالے کے شعبے کے بیٹھے ہیں، کوئی صفائی کے شعبے کے بیٹھے ہیں حضرات، کوئی پہرے کے شعبے کے بیٹھے ہیں، کوئی سارا دن تسبیح خانے کے لیے آبادی کے شعبے کے بیٹھے ہیں، کوئی لنگر کھانے کے بیٹھے ہیں، کوئی پانی پلانے والے، کوئی کھانا کھلانے والے، کوئی آٹے کی گندم کی پسائی کرنے والے، پتہ نہیں کس کے شعبے کے حضرات آپ بیٹھے ہیں. آپ کو میں صلہ دے سکتا ہوں؟ میں نے پہلے کہہ دیا میں خود مانگتا ہوں، بھکاری ہوں. میں آپ کو کہاں دے سکتا ہوں؟ میں خود محتاج ہوں، میں مانگنے والا ہوں، میں نہیں دے سکتا. جو آپ کو دے رہا ہے نا اس کے لیے کرنا آ جائے، وہ اللہ ہے. اور جو دے گا اس کے لیے کرنا آ جائے، اس کے لیے کرنا آ جائے. جب اس کے لیے کرنا آ گیا نا، زندگی کے دن رات بڑے پرسکون گزریں گے. پھر ہمیشہ وہ جو میں نے احمد سے بات کہی، احمد پہلے دن والا بن جاؤ، پھر وہی پہلے دن والے بنیں گے. وہ پھر کہیں گے کہ لطف سجن دم بدم کہرے سجن کہا گا ایویں سجن واہ واہ کے اونویں سجن واہ واہ. انہوں نے کہا بس ہے دیوانہ، چلو کوئی بات نہیں. میں نے تو پہلے آپ سے عرض کیا، ضروری نہیں میری ہر بات
مکمل ہو اور میرا ہر فیصلہ درست ہو. مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، میں تو اس کا بار بار اعتراف کر رہا ہوں. لیکن نظام جو چلا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ انسان کے اندر جب ماننے کی طبیعت اور مزاج آ جائے پھر اس پہ اللہ کی مدد کے فیصلے ہوتے ہیں. کہ اللہ جل شانہ کا ہاتھ امیر کے ہاتھ میں ہے، مرشد کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس ہاتھ میں ہاتھ دے گا اور پکا دے گا اللہ پاک کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ بھی ہاتھ ہوگا. ایک سبق ہے جو اللہ پاک نے مجھے آپ کو دیا ہے. اور کبھی مرشد وہ بھی ہوتا ہے جس سے انسان بیعت نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اس قافلے کا رہبر ہوتا ہے. حج کرنے جائیں، ہر بس میں ایک مرشد ہوتا ہے. ایک دفعہ مرشد کی ڈرائیور کی لڑائی ہو گئی. وہاں ایک مرشد ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تھیلا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے. اکثر حج کے دنوں میں نوجوانوں کو وہ ہائر کرتے ہیں جو اس کو مرشد کہتے ہیں، جو بس کی اگلی سیٹ میں بیٹھتا ہے، فولڈنگ سیٹ پہ. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا ہے، اس میں ساری سواریوں کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جاتے ہی حاجی سے پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے. ساری سواریوں کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، ساری سواریوں. وہ مرشد کہیں گم ہو گیا. ڈرائیور اس کو کبھی ادھر تلاش کرے کبھی ادھر تلاش کرے. مصری ڈرائیور تھا. آخر کار دونوں میں جھگڑا ہو گیا. مرشد نے کہا ٹھیک ہے تو جا، میں نہیں جاتا. مرشد کے بغیر کیسے جائے گا؟ آخر کار مصری ڈرائیور کو مرشد کو ایکسکیوز کرنا پڑا. پھر وہ بیٹھا. دو بڑوں کی لڑائی، ہمارا کبڑا نکل گیا، ہم دیر سے پہنچے. 2-3 گھنٹے میں دیر ہو گئی. تو کبھی مرشد یہ نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں کہ اس سے بیعت ہو بندہ. وہی مرشد بحیثیت میر کارواں کے بھی ہوتا ہے، قافلے کے رہبر کے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ماننے میں خیر ہوتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں خیر کے عظیم مقصد کے لیے جوڑا ہے، اور کریم نے ہمارے پیغام کو عالم میں پہنچا دیا، ورلڈ میں پہنچا دیا. 192 ملک اور 1,20,00,000 پیجز پڑھے جا چکے ہیں. صرف اس سال کی بات کر رہا ہوں. اور 275 سے زیادہ زبانیں ہیں، اور 7,500 کے قریب ملک ہیں، شہر ہیں. ہاں 7,500 شہر. دبئی ہمارے نیٹ میں ایک شہر ہے. دبئی ایک شہر ہے. بمبئی شہر ہے. دلی شہر ہے. نیو یارک شہر ہے، ہمارے نیٹ میں ہے. 7,500 سے زیادہ شہر. 7,500 کے قریب ہوگا. کیوں؟ شہر ہیں. ہاں رب نے اس تصویرخانے کا پیغام، یہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں ٹوٹی بوٹی، ان کا پیغام اللہ نے پہنچا دیا. اللہ نے پہنچا دیا. اللہ نے پہنچا دیا. میرے دوستو، جہاں چلتے ہوئے بعض اوقات زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں. انسان بعض اوقات پھر عقل اور شعور، احساس اور ادراک میں واقعی بڑھ جاتا ہے. لیکن عقل کی دنیا سے نہ چلیں، عشق کی دنیا سے چلیں. عقل والے سدا مار کھاتے ہیں، عشق والے مار نہیں کھاتے. اور جب عشق والے چلتے ہیں تو اللہ پر انہیں زندگی کی خیریں عطا کرتا ہے. ہاں جی، کوئی آیا ہوا ہے وہاں بٹھا دیں، سب کو وہاں بٹھا دیں. عشق والے جب چلتے ہیں پھر اس پہ اللہ پر انہیں عطا کرتا ہے. اپنی زندگی کی راہیں، اپنی زندگی کی منزلوں کو عشق کے ساتھ ادھر بیٹھ جائیں. یہ مخصوص حضرات ہیں، خصوصی لوگ ہیں، بزرگ ہیں سارے بڑے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا استقبال کریں، ان کا زیارت بھی کریں. سارے حسن ہاشمی صاحب ہیں، طاہر صاحب ہیں. سبحان اللہ، میرا جی بھی کہنا مدینے میں جاؤں. اللہ اکبر. وہاں بٹھا دیں ان حضرات کو. آپ بھی دونوں چلے جائیں، سلیم آپ بھی اور سدیر آپ بھی وہیں چلے جائیں. اس دروازے سے آئے تھے. چلیں آپ بھی، آپ آ جائیں.
حضرات کی زیارت ہو گئی سب. شہزادے ہیں نا، تو شہزادوں کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے، صاحبزادوں کو بھی لے کے چلنا ہے. کیوں ملائکہ؟ زندگی کا یہ ایک سبق ہے میرے آپ کے لیے. اس انداز سے ہم نے چلنا ہے. میں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے چھوٹا ہوں، احمد پور کی ایک چھوٹی قوم سے، چھوٹے طبقے سے ہوں میں، ہر لحاظ سے چھوٹا ہوں. میں عام مجمع میں کہتا ہوں بہت چھوٹا ہوں، لیکن کسی بڑوں کی نسبت نے مجھے بڑا بنا دیا. آج مجھے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، آپ نیچے بیٹھے ہیں، وہ کسی نسبت کی وجہ سے، ورنہ میری اوقات وہی ہے جو میں خوب جانتا ہوں اور اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سنا؟ سب نے صلح حدیبیہ والا واقعہ؟ ہاں بھائی شہزادوں سنا؟ حضرت علی میاں کا واقعہ سنا؟ یقین جانیے یہ واقعات ہماری زندگی کے لیے، میں نے 2 واقعات بیان کیے، بات میں ختم کر رہا ہوں. واقعات ہماری زندگی کے لیے ایک انوکھا سبق دیتے ہیں، ایک انوکھا آغاز دیتے ہیں، اور ان واقعات سے ہمیں زندگی کا سبق ملتا ہے. جو راہ چلتے ہوئے انسان کی زندگی میں مختلف کیفیتیں آتی رہتی ہیں، راہ چلتے ہوئے انسان کی زندگی میں مختلف کیفیتیں آئیں گی، لیکن یہ سبق بڑوں کے یہ سبق کائنات کے سب سے بڑے رب کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد اس امت کے بڑے، ان کے واقعات ہمیں زندگی کا جو سبق دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ عقل کے ساتھ ضرور چلیں، لیکن کبھی کبھی عشق کے ساتھ بھی چلنا پڑے تو چل جایا کریں. عقل کے ساتھ ضرور چلیں، عقل اللہ نے دی استعمال کے لیے ہے، کبھی کبھی عشق کے ساتھ بھی چل جایا کریں. اور کبھی کبھی عشق کے ساتھ زندگی کی راہیں بڑی جلدی طے ہو جاتی ہیں، بہت جلدی طے ہو جاتی ہیں. کوشش کرتے رہیں، میں بھی آپ بھی. میں سبق سنا بیٹھتا ہوں تو میری یاد دہانی ہو جاتی ہے، آپ سبق سن لیتے ہیں تو آپ کی یاد دہانی ہو جاتی ہے. ہم کوشش کرتے رہیں. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم السلطان. قبول فرما لے، معاف کر دے، قبول فرما لے، معاف کر دے، قبول فرما لے، معاف کر دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.